بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک آدھ بات عرض کی۔ آج حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اور اچھے اخلاق کے بارے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے، ان کے بارے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے عجیب گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کس انداز سے حق تعالیٰ شانہ نے اللہ پاک کے نبی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت اخلاق کی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، کہ اخلاق بڑا عجیب و غریب ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اس صفت میں بھی شریعت سے بہت دور چلا گیا کہ ہمارے اخلاق غیروں کے ساتھ بھی خراب، بلکہ اپنوں کے ساتھ بھی خراب۔ بلکہ اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ باپ کے اخلاق بیٹوں کے ساتھ خراب ہے، بیٹوں کے اخلاق باپ کے ساتھ خراب ہے، ماں کے اخلاق بیٹی کے ساتھ خراب ہے، بیٹی کے اخلاق ماں کے ساتھ خراب ہے، بیوی کے اخلاق شوہر کے ساتھ خراب ہے، شوہر کے اخلاق بیوی کے ساتھ خراب ہے۔ اتنے دور ہم جا چکے ہیں۔ کیا توقع کہ ہم غیروں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھے رکھیں گے، جبکہ ہمارا حال اپنوں کے ساتھ یہ ہیں۔ بہرحال شریعت نے ہمیں اچھے اخلاق کی زبردست تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین اخلاق و عادات کے اتمام کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی پورا کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کو امت میں مکمل کروں، اس لیے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت عمدہ اخلاق اور اچھی عادت کو مکمل طور پر عمل میں لانے کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے میری بعثت ہی اس لیے فرمائی ہے کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کو پھیلاؤں اور میرے آنے سے امت کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اور حقیقت ہے، تاریخ گواہ ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد صحابہ کرام میں کیسی زبردست تبدیلیاں آ گئی، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہوں، اور عرض یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر خوف ہے کچھ کبر کا، کہ میرے مزاج میں کوئی بری بات ہے تو میری کوئی پکڑ ہوگی۔ اس انداز سے انہوں نے عرض کیا کہ میں ایسا آدمی ہوں، میں اپنی تعریف کو پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صاحب نے ارشاد فرمایا، کوئی تم کو منع کرتا اچھی زندگی گزارو، اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی سواری، تمہیں منع کرتا ہے کوئی؟ سعادت کے ساتھ زندگی، سعادت کے ساتھ وفات پاؤ، اچھی طرح زندگی، اچھی طرح وفات، موت آئے کوئی بات نہیں، لیکن اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ انسانوں کے اخلاق اچھے ہو جائے۔ دیکھو، اخلاق ایک ظاہری بھی ہے۔ ایک آدمی کسی انسان کے ساتھ، کسی مسلمان ملے تو ہنس کے ملے، اچھے چہروں سے ملے،
چہرہ چڑھا کر غصے کی حالت میں اس طرح، یہ بھی ایک اخلاق ہے، یہ ظاہری اخلاق ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ ایک اخلاق باطنی مطلوب ہے۔ باطنی اخلاق کیا ہے؟ آدمی میں تواضع ہو، کبر نہ ہو، یہ بھی اخلاق ہے۔ کبر ہے، یہ اخلاق رذیلہ ہے، بری عادت ہے۔ ریا ہے، اخلاق رذیلہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اخلاق حسنہ ہے، اخلاص ہو، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تواضع ہو، اخلاق حسنہ ہے۔ کسی کے بارے میں برا زن، سوء زن، یہ اخلاق رذیلہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اچھا زن، ہر ایک آدمی سے اچھا گمان رکھے آدمی، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تو اخلاق ایک ظاہر کے بھی ہے، ظاہری اخلاق، کسی مسلمان سے، کسی انسان سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا، اچھی طرح اس کو سلام کرنا، اچھی طرح مصافحہ کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ تو میں تو بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو مکمل کروں، یعنی تمہارے دل میں خیال ہے نا، لوگ میری تعریف، میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کرے، کوئی بات نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عمدہ لباس پہنو، لوگ کہے کہ ماشاءاللہ اچھے لباس پہنتا ہے، تو ٹھیک، حرج کی بات نہیں ہے۔ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، فخر کے لیے نہ ہو، نہ کوئی تمہاری تعریف کر دے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اخلاق آدمی کے اچھے ہونے چاہیے۔ بہت ہی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میری، تو میں تیزی سے آگے بڑھا۔ میں نے آپ کے سلام کو دیکھا، خوشی، تیزی سے جلدی سے آگے بڑھا اور آپ کا ہاتھ مبارک میں نے پکڑا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ دونوں روایت ہیں، یا تو میں نے آپ کا ہاتھ جلدی سے پکڑا، یا آپ سب نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر فرمایا، اے عقبہ، تجھے نہ بتاؤں کہ دنیا آخرت کے سب سے بہترین اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق فاضلہ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، سب سے بہترین اخلاق یہ ہیں جو تم سے جوڑے رکھے، تم ان کے ساتھ جڑو جو تمہارے ساتھ توڑ کرے، اور تم ان کو دو جو تمہیں محروم کرے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچائے اسے معاف کر دو۔ دیکھو، تین باتیں آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی۔ بہت آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں کوئی چیز اس میں ہے کہ نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ لوگ میرے ساتھ تعلق رکھے، میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا، کوئی مجھے سلام کرے میں اس کو سلام کروں گا۔ ہمارا مزاج یہی ہے، ایک انسانی فطرت بھی ہے یہ۔ لیکن اب اسلام کی تعلیم یہ ہے، کوئی تم سے توڑے، سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ تعلق کو توڑے، تم ان کے ساتھ تعلق کو پیدا کرو۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ہم بھی رکھتے، کمال کیا ہوا؟ تو رکھ رہا ہے، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ اسلام کا کمال یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ تعلقات توڑ دے، تم اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے، کچھ نہ دے، تم اسے دو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اس اخلاق پر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، لیکن آدمی کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ مثلا کسی سے ہماری دشمنی ہو گئی ہے، انسان ہے، دنیا کی زندگی ہے، ہوتا رہتا ہے، طبیعت آدمی کی مختلف ہے، کچھ ناراضگیاں ہو جاتی ہے، اس کو آدمی دل میں رہ کے چلتا نہ رہے، بس معاف کر دے۔ بہتر ہو تو خود معافی مانگ لے، بس۔ آرا باتی ہیں، اقدام کرے، پہل کرے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچایا اسے تم معاف کر دو۔ یہ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ نمونے حضور نے پیش فرمائے ہیں۔ اللہ اس کا ذرہ ہمیں کچھ عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں امیر المومنین
عبداللہ بن مبارک کا ارشاد منقول ہے، ترمذی شریف میں آیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح کشادہ روئی، ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا حسن خلق ہے، اور بھلائی کا معاملہ کرنا تکلیف دہ امور سے بچانا ہے۔ کسی کو آدمی اچھی طرح مل جائے نا، یہ بھی ایک بھلائی کا معاملہ ہے، اور کوئی تکلیف سے بچا لے آدمی۔ کوئی آدمی آپ سے ملے، ہم سے کوئی ملے، اور ہم اس کو ایسے انداز سے ملے کہ نہ چہرے پر بشاشت ہو بلکہ ایک طرح کا بوجھ ہو چہرہ بنا کر، تو بیچارے کو تکلیف ہوگی نا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اخلاق کی بات نہیں ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ عفو یعنی معاف کر دینا، سخاوت سخی بننا، خرچ کرنا، صبر تکلیف آ جائے تو برداشت کر لینا، اور شفقت و رحمت، مہربانی، اور لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرنا۔ کسی کی ضرورت پڑ گئی، ہم پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دے۔ لوگوں سے محبت اور اخوت کا برتاؤ کرنا، بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، اور معاملات میں نرمی اختیار کرنا، یہ سب حسن اخلاق کے اعمال ہیں۔ سخاوت، معاف، صبر، تحمل، شفقت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دینا، اور محبت و اخوت کا برتاؤ، نرم معاملہ، یہ سب حسن اخلاق ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ایک صحابی ہے حضرت ابن عنبسہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کی کون لوگ اتباع کر رہے ہیں، کون لوگ آپ کی بات مانتے ہیں؟ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، کس نے آپ کی اتباع کی؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آزاد اور غلاموں نے۔ اس زمانے میں غلامت کا رواج تھا۔ میری بات آزاد نہیں مانی، غلام نے بھی مانی۔ فرمان میں نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمدہ کلام، اچھی بات کرنا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اچھی بات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا میں دونوں آ گئے، ضرورت مند بھوکے محتاج کو کھلاؤ وہ بھی ٹھیک ہے، اپنے دوست احباب رشتہ دار اڑوسی پڑوسی کو کھلاؤ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دو چیز فرمائی، اچھی بات اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ابن عنبسہ پر میں نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صبر اور درگزر کرنا، مشقت آ جائے تو صبر، اور کوئی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے درگزر، معاف کر دینا۔ بہت مشکل ہے۔ دیکھو میں کہتا ہوں میرے لیے صبر پہ بیان کرنا آسان ہے، صبر کی ترغیب دینا، صبر کی احادیث سنانا، مگر جب حالات مجھ پر آ جائیں نا پھر میں صبر کر کے دکھاؤں، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت دل گردے کی بات ہے۔ بہت کم لوگ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہے، آدمی پر حالات آتے ہیں تو آدمی شروع میں برداشت کر بھی لیتا ہے، ہفتہ 10 دن مہینہ، لیکن پھر انسان ہے، برداشت نہیں کر سکتا، صبر کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو ایسے حالات پیش آتے ہیں، تو لیکن بہرحال مجھے بھی، ہم سب کو بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ آدمی حد تر امکان حالات پر اور مصائب پر، مشقتوں پر صبر کرے اور صبر سیکھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو حضرت عنبسہ پھر فرماتے ہیں، تو میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل اسلام میں کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو اور زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہیں
اسلام میں اچھے سے اچھا عمل. آج کتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو غیر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. وہ تو ان کا ایک مذہب ہے، مذہب کے علیحدہ لوگ ہیں، لیکن مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے. کل ہمارے پاس، پرسوں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آئے، وہ یہاں جیل میں کام کرتے ہیں. تو بہت سے میں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے جیل کے بارے میں، کئی باتیں انہوں نے بتائی. تو عالم ہے، فرمانے لگے کہ مولانا مسلمان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جیلوں میں. اور میں نے پوچھا کہ کیا زیادہ ڈرگ کی وجہ سے؟ کہنے لگے ڈرگ کی وجہ سے بھی ہے، لیکن اب کیس بہت سے آ رہے ہیں مرڈر کے. مسلمان نے اپنی بیوی کو مار دیا جان سے. بعض مسلمان ایسے جیل میں آئے ہیں جس سے اپنے بچوں کو جان سے مار دیا. کا ایک آدمی ابھی ہمارے پاس جیل میں تھا، میں ان سے بات کر رہا تھا، اس کا قصور کیا نکلا؟ بیوی اور 2 بچوں کو اس نے جان سے مار دیا. دیکھو، ایک باپ، ایک شوہر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جان سے مار دے، یعنی یہ کون سی انسانیت ہے؟ اسلام تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام کے اعلیٰ اخلاق یہ ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے اور ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھے. حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ کا جملہ کئی مرتبہ میں نقل بھی کر چکا ہوں، اور میں کئی مرتبہ میں نے اس کا تذکرہ ہمارے مسجد میں بھی کیا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ ہاتھ کسی مسلمان پر نہیں، کسی انسان پر بھی اڑ جائے بلا قصور، کسی غیر مسلم کو مار دے آدمی، کسی مسلمان کو مارے، کسی اپنے بیوی بچوں کو مار دے بلا قصور، تو فرماتے تھے وہ کہ یوں سمجھو اس ہاتھ میں یہ ہاتھ بیمار ہو گیا ہے، اس ہاتھ میں کوئی روگ لگ گیا ہے، اس ہاتھ کو فالج ہو گیا، اس کا علاج کراؤ. یہ ہاتھ کیوں کسی پر اٹھا؟ اس لیے اللہ نے ہاتھ نہیں کہا، یہ ہاتھ سے تو آدمی کسی کی مدد کرتا، کسی کو کام آتا. یہ ہاتھ اس لیے نہ تھا کہ کسی پر اٹھتا. تو فرماتے تھے کہ جو ہاتھ کسی مسلمان پر، کسی انسان پر اٹھے نا، اس ہاتھ کا تو علاج کروانا چاہیے، اس میں کوئی بیماری ہے، اس کو کوئی مرض لگ گیا ہے. خیر، حضرت احمد صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایمان افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. سب سے اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ اچھے اخلاق. میں نے آگے اور سوال کیا کہ نماز میں افضل کیا ہے؟ یعنی لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا قعود، اتحیات لمبی سے پڑھے، دعائیں کرے، سجدہ لمبا کرے، کیا افضل نماز میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لمبا قیام، کھڑے ہو کر زیادہ تلاوت کرے آدمی، نماز کا سب سے افضل عمل ہے. پھر میں نے پوچھا کہ سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو آپ نے فرمایا بہتر ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ دو. اب ہم تو ہجرت نہیں کر سکتے نا، کہاں ہجرت ہے، وہ ابھی دور ختم ہو گیا. فرمایا کہ تم برائی کو چھوڑ دو، یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے. دیکھو کتنی جامع حدیث ہے، کتنے بہترین سوالات فرمائے اور کتنے بہترین جواب نے ارشاد فرمائے. اگر ایک حدیث بھی ہماری زندگی میں آ جائے نا، ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ایک حدیث بھی آ جائے تو. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا کہ وہ غلط تھا، اس لیے جھوٹ چھوڑ دیا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہ بولو. ایاکم والکذب وعلیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو اور جھوٹ سے بچو. تو جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے گناہ سمجھ کر، اس کے لیے جنت کے شروع میں ایک محل ہے. یعنی جنت شروع ہوگی نا، جہاں سے آدمی کی جنت کی ہماری باؤنڈری شروع ہوگی نا، پتہ نہیں جنت تو کتنی بڑی اللہ دیں گے، اللہ میں عطا فرما دے. تو بالکل جنت کے شروع اللہ اس کو محل بنا دیں گے، صرف اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا. اور جس نے جھگڑے کو ختم کر دیا،
باوجود ہے کہ وہ حق پر تھا. دو مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے آج کل، تو آدمی اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا ختم ہو جائے گا نا. بھائی جھگڑا ہے مثال طور پر مکان پر، پیسوں پر، زمین پر، تو ظاہر ہے کہ حق ایک آدمی کا ہے، مگر وہ آدمی اپنے حق سے بری ہو جائے، چھوڑ دے، مجھے جھگڑا نہیں کرنا، چھوڑ دو بس، بھائی جاؤ تم لے لو، میرے حصے کی زمین تم لے لو. تو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کر دے، اللہ اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنائیں گے. اور جس نے اچھے اخلاق اختیار کیے، عمدہ اخلاق، اس کے لیے اللہ پاک جنت کے بلند و بالا حصہ محل بنائیں گے. جھوٹ چھوڑنے پر جنت کے شروع میں، جھگڑا ختم درمیان میں، اور اچھے اخلاق پر جنت کے بالکل بلند و بالا اعلیٰ حصے میں اللہ پاک اس کو محل عطا فرمائیں گے. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ شاسن سے انہوں نے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے، کیا میں تم کو اپنے سے زیادہ محبوب اور قیامت میں سب سے زیادہ قریب، ہم نشین قریب ہونے کی اطلاع نہ دوں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہوگا. تو لوگ خاموش رہے، ادباً چپ رہے، صحابہ بعض مرتبہ نہیں بولتے تھے. پھر آپ سے نے دوبارہ یہی سوال فرمایا، پھر بھی صحابہ چپ رہے. پھر تیسری مرتبہ سوال فرمایا، تب لوگوں نے کہا، صحابہ نے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں جو سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو وہ ہے جو مجھے زیادہ محبوب بھی ہے اور مجھ سے زیادہ قریب بھی رہے گا. دیکھو اللہ کے نبی کا قرب چاہیے تو آدمی اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر فرما دے. ایک حدیث میں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق تقسیم کیا ہے نا، رزق روزی تقسیم اللہ نے کر دی ہے، ویسے ہی اللہ نے تمہارے اخلاق بھی تقسیم کر دیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آدمی روزی کی تلاش میں وقت لگاتا ہے، ہمت کرتا ہے، تھکتا ہے، تب روزی ملتی ہے، ایسے نہیں مل جاتی. ویسے اچھے اخلاق کے حصول کے لیے بھی آدمی محنت کرے، کوشش کرے. کہ محنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے واقعات پڑھے، کسی عالم سے سنے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما. اچھے اخلاق والوں کی صحبت میں رہے، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رہے تاکہ آدمی کو اچھے اخلاق ملے. اللہ نے روزی تقسیم کر دی ہے تو تم روزی کے لیے مارے پھرتے ہو، تھکتے ہو، وقت لگاتے ہو. ویسے اللہ نے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں، اخلاق کے لیے بھی کوشش کرو. ہر چیز کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے. تمہیں اللہ اچھے اخلاق بھی عطا فرما دیں گے. آدمی نیت کرے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ میرے اچھا اخلاق بنا دے، یہ بھی مطلوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آدمی اللہ سے اس کو مانگے بھی، اللہ اس کو عطا فرما دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ سامنے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. اس کا ایمان کامل ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہو، اپنی اولادوں پر مہربان ہو، بیوی پر مہربان ہو. یہ بھی ایمان کے اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے. آج میرے دوستوں بات نکل گئی، حدیث آ گئی تو مجھے خیال آیا، دیکھو کتنے مکانات ہیں ہمارے کہ میاں بیوی کے تعلقات بہت برے ہو چکے ہیں، بہت برے ہو چکے ہیں. کتنے مکان تو مجھے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت نصیب فرما دے. بیوی اچھی ہے، اطاعت گزار ہے، نرم ہے، تو شوہر کو زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے نا، کہ چلو اللہ نے اچھی بیوی دی ہے. اچھی بیوی ایک نعمت ہے دنیا کی بہت بڑی. تو جب کسی کو اچھی بیوی مل گئی، ہوتی ہے، اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، با اخلاق ہے، با حیا ہے، تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کرتی، تو بعض لوگ کا حال ایسا الٹا ہے، اچھی بیوی پر ظلم کرتے ہیں. وہ نرم ہے بیچاری تو اس پر ظلم کرتے ہیں. بعض الٹا ہے، بعض شوہر بہت اچھے ہیں، بہت با اخلاق ہیں، بہت نرم ہیں، تو بیوی ان پر رعب جماتی ہے اور ان کو پریشان کرتی ہے اور ان کو تنگ کرتی ہے. بھائی تمہیں اللہ نے اچھا شوہر دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان مانو
کتنی بیچاری بیویاں مظلوم ہیں، چلو مجھے اللہ نے اچھا شوہر دیا ہے، میں اس کی اچھی خدمت کروں، اس سے خوب محبت کا معاملہ کروں، اس کی خوب خدمت کروں، اس سے اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آؤں، اس کو خوش رکھوں. تو یہ تو کامل ایمان کی علامت ہے. ہمارا معاملہ یہ الٹا، یعنی ایسے ایسے کئی مقدمات آئے، کئی لوگ ہم نے دیکھے کہ بیوی بیچاری اچھی ہے تو شوہر ظلم کرتا ہے، اور شوہر اچھا ہے بیوی ظلم کرتی ہے. تو آدمی کو بہت 24 گھنٹے کا ساتھ رہنے کا ہمارا ایک ساتھی ہے. تو آدمی کو بیوی کے ساتھ ہی بہت اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمارا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. ہم باہر بہت اچھے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور گھر میں ہم اچھے نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. یہ تو ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ آدمی باہر اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، دوستوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اور اپنوں کو ستائے. نہ حضور نے کیا فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے اہل کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا رہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے ہیں میرے اخلاق بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں میرے. تو اللہ کے نبی کی تعلیم ہمیں یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں بہت اچھا رہوں. تو ہمارا معاملہ بہت الٹا ہو رہا ہے. اس لیے اتنے آج کل طلاقوں کے مسئلے بن رہے ہیں. کیوں؟ بس اخلاق کی کمزوری، اخلاق کی بدتری. بیوی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، شوہر تنگ ہے. شوہر کے اچھے اخلاق نہیں، بیوی تنگ ہے، گھر نہیں نبھے گا، ختم ہو جائے گا. اور کتنا ایسا ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں بیچارے بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہو گئے. کتنے گھر ایسے ہوئے ہیں کہ بیچارے معصوم بچے، کتنے پیارے بچے ہیں، ماں باپ کو دونوں کو محبت ہے بچوں سے، مگر آپس میں گھر نہ نبھ سکا، آپس کی محبت نہ ہوئی، تو بیچارے بچے کبھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ ہے، کسی بھی ایک کی محبت سے محروم ہو گئے. بہرحال بہت آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑا آدمی صبر بھی کرے. دیکھو شوہر بھی انسان ہے، بیوی یہ سوچے کہ میرا شوہر ہے، بیچارہ صبح سے لے کر 8-10 گھنٹے تک ڈیوٹی کرتا ہے، کام پر جا رہا ہے، اور تھک کے آتا ہوا ہے، تھک کے آیا ہے، تو میں اس کی آتے ہی خدمت کروں. بہت اچھی بات ہے کہ بیوی یہ اخلاق بتائے، اس کے جیتے نکال دے، اس کا کوٹ نکال دے، اس کو فوراً آرام پہنچائے. بھائی تم پانی پیو گے، تھوڑا پانی اس کو لا کے پیش کرے، پھر وہ اطمینان سے اپنا استنجا پیشاب جو کرنا ہو کرے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست فوراً کرے. اس کو پوچھے آپ کو کیا چیز، کیسا گھر میں محبتیں پیدا ہو جائے گی، کیسا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. سوچے نا بھائی، میرا شوہر بیچارہ 8 گھنٹہ کام کر رہا ہے، اب وہ آتے ہی میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، کوئی جملہ ایسا کہہ دوں؟ نہیں. بہترین عورت کون ہے؟ جو شوہر کو دیکھے تو خوش کر دے، اس کو شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے. یہ بہترین بیوی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی میری بیوی ہے، بیچاری پرائے گھر سے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑ کر صرف اللہ کے نام پر، ایک نکاح کے جملے پر میرے پاس آئے گا. اس نے سارے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا ہے اور میرے گھر میں آئی ہے. بعض مرتبہ میرے گھر میں آ کر میری والدہ کے ساتھ اور میری بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اس کو رہنا ہے، اس کو برداشت بھی کرتی ہے بیچاری. الگ بھی ہو گئے، چلو اس نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا. اب یہ سوچے، دیکھو یہ اس پر کھانا بنانا فرض نہیں ہے، پھر بھی میرے کھانا بنا رہی ہے، میرے کپڑے دھو رہی ہے، میرے کپڑے استری کر رہی ہے، میرے بچوں کو پال رہی ہے. کتنی مشقت ہے حمل میں بچوں کو رکھنا 8-9 مہینے، پھر اس کی پیدائش کی تکلیف برداشت کرنا، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلانا، پھر اس کی نیپیاں اور گندگیاں صاف کرنا، اس حالت میں بھی ہمارے لیے کھانا بنانا، ہمارے کپڑے دھونا. آدمی ذرا کو سوچے نا کہ میں 3-4 کام کرنے والے رہتا تب بھی میرا کام نہیں ہوتا جتنا میری ایک بیوی اکیلی کر لیتی ہے. آدمی کبھی غور کرے کہ کتنا میرا گھر کا، تو میں کبھی اس کی غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. بعض تو ایسے ظالم نکلے ہیں کہ کھانا میں مرچ زیادہ ہو گیا تو فوراً ڈنڈا اٹھا دیا، مرچ کیوں زیادہ ہے؟ بھائی انسان ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، مرچ زیادہ ہو گئی برداشت کرو، نہ کھاؤ کوئی اور چیز کھا لو، کوئی بات نہیں. ہم سب میں دیکھو، میں اپنی بات میں ہم میں کتنی کمی ہے. ہم نے کبھی اپنی عورتوں کی تعریف کی کہ آج تو نے بہت اچھا کھانا ہمیں کھلایا؟ نہیں، کبھی نہیں. ہمیں احساس ہی نہیں اس کا خوش کرنے کا. کئی اور دعوت جاتے ہیں بہت تعریف کر کے آتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست کھانا ملا ہے. اس نے کبھی کھلایا ہے؟ روزانہ کھلاتی ہے، روزانہ پکاتی ہے. تو یہ بھی ہے اپنے گھر میں، اپنے عورتیں ہمارے کھانا کھلائے، اس کی تعریف بھی کر دو، اس کا دل خوش ہوگا. اس کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. گھر کا ماحول نورانی بنے گا، گھر کے ماحول میں محبتیں پیدا ہوگی، اور گھر کے ماحول میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھر کی برکتیں ختم ہو جائے گی.
جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں فرشتے کی رحمت ختم ہو جاتی ہے. اب اس گھر میں کیا ہوگا؟ مشقت، تنگی، پریشانی، جاب کی پریشانی اور حالات. چونکہ محبتیں ہیں نہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رحمت ختم ہو گئی ہے. اور اگر رحمت ہو، آپس میں محبت ہو، مودت ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو، فرشتے کی رحمت آئے گی. اب تھوڑے رزق میں کام چل جائے گا، تھوڑے پیسے میں کام، برکت جو اللہ کی طرف سے کام چل جاتا ہے. یوں بچوں پر بہترین اثر پڑے گا. ماں باپ کو دیکھیں گے، ماں باپ کتنے خوش اچھے رہ رہے ہیں، بچوں پر اثر پڑے گا. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ کبھی بیوی کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑے، شوہر کا حق ہے بیوی کو کہے، کوئی غلط بات کرے تو سمجھائے. کچھ اس کے درجات ہے، کبھی غصے بھی ہو سکتا ہے، تو بھی بچوں کے سامنے بیوی کو غصے نہ ہو، بچوں کے سامنے نہ کہے، ڈانٹے بھی نہیں. کوئی غلطی ہو چھوڑ دے اس وقت، بس جب بچے سو جائے یا بچے نہ ہو تنہائی میں کہو کہ دیکھو آج تم سے یہ غلطی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بچوں پر اثر پڑتا ہے. وہ سنے گی آپ کی بات، انشاءاللہ ضرور سنے گی. بچوں کے سامنے ڈانٹو گے، اس کے دل میں ایک تو اور بوجھ پیدا آئے گا کہ مجھے بچے سامنے ذلیل کیا. وہ زیادہ ضد پڑے گی اور زیادہ ضد پیدا ہوگی اور زیادہ گھر ٹوٹیں گے. اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں. اللہ ہم نے اس محلے میں، چھوٹی سی مسجد کا امام ہوں میں اپنے محلے میں ایسے 15-20 مکان جانتا ہوں جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. جو میرے پاس آئے، جو نہیں آئے ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. انداز لگاؤ ہمارے اس چھوٹے سے محلے میں کیا حال ہے. کیوں؟ حضور والے اخلاق ختم ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اخلاق کو سیکھا ہی نہیں کہ اخلاق کوئی چیز ہے. گھر میں طریقہ رہنا ہم نے سکھایا نہیں، کیسے ہم رہیں گھر میں. نہ ماں باپ نے سکھایا، عورت کو بھی سکھائے، بیٹی کو باپ سکھائے کہ دیکھو بیٹی تم جا رہے ہو نا پرائے گھر میں، وہاں تمہارے شوہر ہے، تمہاری ساس ہے، شوہر کی بہنیں بھی ہوگی. دیکھو بیٹی تم اچھے اخلاق میں رہنا. نہیں، ہم نے سکھایا نہیں، بلکہ بعض تو الٹا سکھاتے. اللہ میں معاف فرما دے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری شادی ہوئی تو میرے سسر نے میری بیٹی کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو بیٹی تم جا رہی ہو نا ساس کے گھر، تو شوہر تو تمہارا ہے، ساس پرائی ہے. باپ تعلیم دے رہا ہے بیٹی کو کہ دیکھو شوہر تمہارا ہے، اس کی خدمت کرنا، ساس کی خدمت نہیں کرنا. یہ گھر کبھی نبھے گا؟ یہ گھر ٹوٹ جائے گا. بھائی بیوی یہ سوچے کہ میرے شوہر کی ماں ہے نا، میں اپنے شوہر کی ماں کی ذرا خدمت کروں، میرا شوہر خوش ہو جائے گا، تو میرے ساتھ اور اچھا اخلاق برتے گا، مجھے اور خوش رکھے گا. تو ذرا سی خدمت کا ثواب دیں گے اللہ پاک. ساس ہے میرے شوہر کی ماں ہے، میری بھی ماں ہے، میں تو اس کی خدمت کر لوں. کیا ہے، میں کھانا پکا رہا ہوں، 2 روٹی زیادہ بنا لوں میری ساس کے لیے، تو اللہ محبت پیدا کر دیں گے. اور اگر ہماری بہوئیں ساس کے گھر میں جا کر شروع میں ساس کی خدمت کر لینا تو ساس تمہیں بیٹی بنا دے گی. وہ ساس تمہاری خدمت کرے گی. پھر ساس خدمت کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ ماشاءاللہ بہو میری بہت اچھی ہے، وہ خدمت کرتی ہے. بعض خر دماغ کی بھی ہوگی، وہ اور ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے. تو ہم اپنے گھروں میں اخلاق کو زندہ کریں، بیٹیوں کو اخلاق سکھا کے بھیجے، باپ بیٹے کو اخلاق سکھائے کہ دیکھو بھائی تمہاری شادی کر رہا ہوں میں، تم نوجوان ہو، تمہیں پتہ نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تمہارے ساتھ جو لڑکے آ رہی ہے نا، پرائے گھر سے آ رہی ہے، پورے اپنے ماحول کو چھوڑ کے آ رہی ہے. چھوٹی بچی ہے، کم عمر کی بچی ہے، ابھی اس کو اتنے تجربہ نہیں، ہو سکتا بہت غلطی بھی کرے گی، تو غلطی اس کو معاف کر دینا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. اب باپ نے بیٹے کو سکھلایا، دوسرے باپ نے بیٹی کو سکھلایا، دونوں سیکھ کر آئیں گے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا. ہمارے وہاں اخلاق سکھائے نہیں جاتے، نہ ہم اخلاق سیکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن سے لڑائی، شروع میں لڑائی، اور پھر مار دھاڑ، اور پھر طلاقیں، پورا گھر برباد تباہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بہت غور کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں انشاءاللہ اچھے اخلاق سے ہماری زندگی بھی جنت بن جائے گی. میں خود بھی اس میں بہت کم ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں ایسا نہیں کہ میں آپ جو بول رہا ہوں میں اپنے گھر میں بہت فرشتہ بن کر رہتا ہوں، ایسا نہیں. میں بھی انسان ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. حدیث کو پڑھ کر سنا کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی شاید شرم دے کہ تو لوگوں کو تو کیوں عمل نہیں کرتا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا، میں خود بھی مانگوں اپنے لیے مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. کچھ باتیں انشاءاللہ کل اور بیان کروں گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.